حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اور قیامت تک کے سب انسانوں کی پہلی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی موجود مسعود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ پھر انہی دونوں سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پارہ 4 النساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں آباد کر دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے، یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا کہ جس سے انسیت حاصل ہوتی۔ ایک بار اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام پر نیند طاری فرمائی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تشریف فرمایا، اور پسلی کی جگہ اللہ رب العزت نے گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف کا کوئی احساس نہ ہوا۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی ان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا نام حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عرض کی ان کا نام حوا کیوں رکھا؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے، اسی ان کا نام حوا رکھا ہے۔ اور یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں کہ پہلا انسان پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی شکل میں وجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے
پیدا ہونے سے نو موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اور آپ آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا آپ کے سرانے خوبصورت حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں عورت ہوں۔ پوچھا تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ کہا کہ تجھے سکون دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف 12 آیت نمبر 190 میں، والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ قربان جائے جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیے، پہلے ان کا مہر ادا کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار یا 20 بار درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قربان جائے اور مہر سے متعلق جو ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا یہ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ اولاد کے لیے حکم ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا، حج عمرہ کروانا، یہ عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سعادت ملی فقط آدم علیہ السلام کو ملی کہ انہوں نے درود پاک پڑھا، یہ آپ کا حق مہر ادا ہو گیا۔ گویا آقا کریم علیہ السلام کی شان کریمی کو رب نے دکھانا چاہا کہ اگر آدم جنت میں تنہا ہے، اگر وہ کسی سے انسانیت کا محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کا نیک طاری کر کے جنت میں آپ کی دائیں پسلی سے جو ہے بائیں پسلی سے اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر آپ کے لیے سکون کا سامان بنا دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چل گیا کہ اسلام ہمارا کتنا خوبصورت دین ہے اور اس میں عورت کو کتنے اسلام نے حقوق عطا کیے ہیں، اور اسلام نے جو عورت کو چادر اور چار دیواری عطا فرمائی ہے وہ کتنی پاکیزگی ہے۔ وہ اس کے نمبر 10% یا 5% نہیں بلکہ اس کے تو 101% ہے۔ تو گویا آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا، آپ کا حق مہر ادا ہوا، جبکہ آپ کی اولاد کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ حق مہر مقرر کریں گے، ایجاب قبول ہوگا تو نکاح ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے شان کریمی سے
آدم کو مٹی سے پیدا فرماتا ہے، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرماتا ہے، پھر حق مہر کے لیے درود پاک کو رکھ دیا جاتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس میں بھی جو وسیلہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے جو ہے وہ ماں کا سلسلہ چلتا ہے، اور پھر یہ چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ قربان جائے شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کے اور جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہا جنت میں ہو، اور جنتی پھلوں میں سے جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور، جو بھی رب تعالیٰ کے علم میں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 19، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو وسوسہ ڈالا، چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ممالک کی کچھ تعبیریں کر کر آ کے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرماتا ہے قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت جل جلالہ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت یہ قرب الہی کا مقام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، لہذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 28 آیت نمبر 22 فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا۔ تو اتار لایا انہیں فریب سے، پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی اور اپنے بدن جنت کے پتے چپکانے لگے۔ درخت سے کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا سطر چھپاتے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے
اوپر چپکانے لگے اور درخت سے کھا کر آدم علیہ السلام سے اپنے رب جل جلالہ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا اور اس درخت کے کھانے سے انہیں دائمی زندگی نہ ملی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر دونوں نے اپنی لغزش کی دعا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگی۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم و حوا، تم اپنی ذریت کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ۔ تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ چنانچہ فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنها تخرجون۔ اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں تشریف آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ دعا اور توبہ اور معافی کی درخواست کی تو اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ دعا حوا رضی اللہ عنہ کی بھی تھی، اس لیے دعا میں جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی مشیت ایسی ہے اس کی کہ اپنے بندوں پر جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت انہیں کلمات بھی سکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے صرف جنت سے زمین پر اتارے جانے کا ذکر ہے، لیکن اس کی صراحت نہیں کہ وہ کس جگہ اتارے گئے۔ البتہ تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں جزیرہ سمندیر میں ایک پہاڑ پر اتارے گئے جس کا نام بوز تھا اور موجودہ نام سری لنکا ہے، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جدہ میں اتاری گئی۔ تو جو خوش نصیب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے جدہ کون سا مقام ہے جہاں
حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتاری ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کا واقعہ ہونا یہ ارادے اور نیت سے نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اور نیت حکم کو پورا کرنے اور اس چیز سے بچنے کا تھا جو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب بنے۔ لہذا کسی شخص کے لیے تعویل کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے راضی ہے، اور آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کرنے سے معصوم ہے۔ معاملہ تو یوں ہے کہ جب شیطان نے قسم اٹھائی تو آپ کے دل میں چونکہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے نام کی عظمت تھی، اس نام کی عظمت کو جان کر آپ نے کہا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو آپ کے دل میں تو اللہ کی عظمت تھی لیکن اسے دھوکہ دیا، فریب کیا، تو اس لیے آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اس میں ان کو نافرمان کہنا یا اللہ کی نافرمانی کہنا یہ کسی کے لیے فرد مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو معصوم پیدا کیا ہے، لہذا ان سے ایسی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ اگر لغزش ہوئی ہے تو وہ کس وجہ سے کہ اس شیطان نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اگر آپ اس کا پھل کھائیں گے تو آپ یا تو فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ کا نام دے کر اس نے جو ہے دھوکہ دیا، فریب دیا، اس لیے آپ سے لغزش ہوئی، وگرنہ جو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چند فضیلتیں بھی عطا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی، یہ اللہ نے آپ کو پہلی فضیلت عطا کی۔ دوسری، انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہونے کا اعزاز حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تیسری آپ کی فضیلت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے انسان اور اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ چوتھی فضیلت اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ اور پانچویں فضیلت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر حضور پر شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر کیا گیا۔ اور چھویں فضیلت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ رضی اللہ عنہ ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ 6 فضیلتیں بھی عطا فرمائی، قربان جائے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کہ والد ماجد کا نام لامک یا لامخ ہے، میم پر زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی والدہ کے نام میں 2 مشہور قول ہیں۔ نمبر 1 قیسوش بن برقائی اور دوسرا شمحا بن آنوش۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے خلاف ہلاکت کی دعا کی، اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنا، اور اس دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مانگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والوں کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کے تمام کفار کو عذاب سے دوچار کیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، لہذا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے جو دعا مسلمانوں کے بارے میں فرمائی اسے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ اور والد جو تھے دونوں مومن تھے، کیونکہ مغفرت کی دعا مومنوں ہی کے لیے کی جا سکتی ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انتقال کر جانے والے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی یا دوست کی دعائے خیر پوچھنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کی مانند ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندہ کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اور بان جائے اسی طرح دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام امیلہ یا بونا بنت کربنا تھا، چنانچہ البدایہ ون نہایہ میں حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صالح آیات میں اسحاق بن بشر الکاہلی سے حکایت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا نام امیلہ ہے۔ پھر ابن عساکر نے ان اسحاق بن بشر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر کے بارے میں طویل قصہ ذکر فرمایا، اور کربی نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام بونا بنت کربنا بن کرسی ہے، جو ارفخش بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور تاریخ تبری میں ان کا نام انموتا مطلی بنت یکفور بھی نقل کیا گیا ہے۔ محمد بن عمر الاسلمی نے کئی اہل علم کی روایت سے یہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا نام انموتا ہے جو افراہم کی اولاد میں سے ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا نام المطلی بن یکفور ہے، اور والدہ ابراہیم جو ہے جب ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا سورۃ انعام پارہ 7 آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا دیکھا، بولے اے میرے رب ٹھہراتے ہو، پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب ماہتاب بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا، کاہنوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہے، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ اب یہ جو محکمہ جو بنایا گیا نمرود نے سب سے پہلے دائیاں مقرر کی کہ جس کے ہاں بچہ پیدا اس کو مار دینا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ایک لشکر تیار کیے جس کو آج ہم اپنی زبان میں جو ہے وہ پولیس کا نام دیتے ہیں،
تو یہ سب سے پہلے جو ہے نمرود نے جو ہے ان کو مقرر کیا، سپاہی بنائے تاکہ وہ گشت کرے اور دیکھے جہاں بھی بچہ پیدا ہوا ہے اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو یہ دائیاں اور جو یہ سپاہی تیار کیے گئے اس مقصد کے لیے، یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت جل وعلا کے نبی کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن قربان جی اللہ کی حکمتوں پر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ قربان جائیے تقدیرات الہیہ کو کون ڈال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ حاملہ ہوئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا، لیکن حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کم تھی، ان کا عمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ استحخانے میں چلی گئی جو آپ کے والد گرامی نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے استحخانہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ اپنی سر مشت یعنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں، اور اللہ کی کرنی کہ اس انگلی سے جو ہے اللہ رب العزت نے دودھ جاری فرما دیا۔ تو اللہ رب، آج بھی بچے جو ہے چھوٹے بچے دیکھے تو اپنا انگوٹھا یا انگلی جو ہے منہ میں ڈال کے چوستے ہیں، تو یہ فطرتی ایک بات ہے۔ لیکن قربان جائیے جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی اماں جان فرماتی ہے کہ جب میں آپ کو دودھ پلانے جاتی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھی ہوتی اور اللہ نے آپ کی انگلی مبارک سے دودھ کو جاری فرمایا ہوتا۔ قربان جائیے تو آپ فرماتی میں دودھ پلاتی، پھر آپ بہت جلد بڑھتے تھے، ایک مہینہ میں اتنا جتنے دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا میرا رب پالنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے والد۔ فرمایا ان کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ نے کہا خاموش رہو، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت یہ مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ تمہارا فرزند ہی ہے، اور یہ وہ گفتگو بیان کر رہا ہے کہ مجھے پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ کو پالنے والا کون ہے؟ کہا تیرا باپ ہے۔ کہا اس کو پالنے والا کون ہے؟ تو گویا بچپن ہی سے اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وہ ذات ہے کہ جو سب کو پالنے والا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار بن گئی تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں دیکھ کر ندا دی کہ اے میرے بیٹے تم دعا کرو کہ یہ آگ مجھے بھی کچھ نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ آگ جو ہے تم پر ٹھنڈی کر دی گئی ہے، سلامتی والی بنا دی گئی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا دعا کرو کہ یہ آگ مجھے بھی کچھ نہ کرے۔ تو آپ نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آگ میں گئی اور آگ نے انہیں بھی کچھ نہ کہا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ اور والد دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل جلالہ پارہ 13 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قربان جائیے اللہ رب العزت جل وعلا اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس نے دن حساب قائم ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں اور وہ دونوں مومن تھے۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی جب کہ سورۃ توبہ کی اس آیت میں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ تو دعا فرمائے جب کہ سورۃ توبہ کی اس آیت میں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر مراد ہے، سگے والد مراد نہیں۔ تو جو پچھلی آیت گزری سورۃ ابراہیم کی، اس میں صراحتاً آپ نے اپنے والد اور والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی، اور دعائے مغفرت اسی کے لیے کی جاتی ہے جو مومن ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کا اسلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تو دعائے مغفرت کرنا، جو ہمارے دنیا سے چلے جائیں، والدین چلے جائیں، ہمارے عزیز و اقربا چلے جائیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگ کر یہ بتا دیا کہ دعا اسی کے لیے کی جاتی ہے جو مومن ہو، اور دعا کرنے والا بھی مومن ہوتا ہے جو مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو قربان جائیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ اکبر 70 مرتبہ کہا تو اللہ رب العزت جل وعلا جس نے پڑھا اور جس کے لیے پڑھا اللہ تعالیٰ اسی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو قربان جی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے اللہ اکبر پڑھے، 70 بار پڑھ کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ دعا پڑھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مومن جو ہے جب 5 وقت کی وہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، تو گویا جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مانگی وہ سنت ابراہیمی پر بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کا بھی کیا، صحابہ کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ جمعے کا دن تھا، آقا کریم علیہ السلام ایک مقام پر عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے اور تحیات میں آپ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ کے سامنے سے کتا گزرا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے میں آقا کریم علیہ السلام کے ماموں جان ہیں، اور آقا علیہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے ہے کسی کا ایسا کوئی ماموں جان تو وہ سامنے تو لے کر آئے، جیسے میرے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ارے قربانی حضور بھی ان پر فخر فرمایا کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی، سامنے سے کتا گزرا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں ہی دعا مانگی، سبحانک لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اعلم هذا القبر قبل ان يبدا على نبيك صلاته۔ آپ نے دعا مانگی، وہ کتا وہیں ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب نماز پوری فرمائی، سلام کہنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں کس نے کتے کی ہلاکت کی دعا مانگی؟ آپ خاموش نہیں بولے۔ دوسری بار آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کس نے جو ہے نماز کی حالت میں دعا مانگی ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کتے کو ہلاک کر دیا ہے۔ اگر یہ دعا وہ مشرق اور مغرب والوں کے لیے بھی مانگتا تو اللہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ناموس رسالت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر حضور کے سامنے سے کتا بھی گزر جائے تو صحابہ گوارا نہیں کرتے۔ تو آج جو ختم نبوت پر بھونکتے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا ان کو نیست و نابود فرمائے، کیونکہ دعا تو صحابہ نے فرما دی ہے۔ حضور کے ماموں جان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی
انہوں نے دعا مانگ دی ہے، اس سے ثابت یہ ہو گیا، پتہ یہ چل گیا کہ قیامت تک جو بھونکے گا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ان بھونکنے والوں کے لیے کافی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دعا وہ مشرق اور مغرب والوں کے لیے مانگ کر دعا کرے اللہ سے تو اللہ یہ دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ پھر آقا علیہ السلام نے تیسری بار ارشاد فرمایا کون ہے جس نے یہ دعا مانگی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میں نے مانگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے کیوں مانگی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز جانتی ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کتا ہو کے آگے سے گزر رہا ہے، لہذا میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ کتا یہاں سے گزرے، میں نے اسی لیے نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگی سبحانک لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اعلم هذا قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ۔ تو آقا علیہ السلام خوش ہوئے، آپ کو دعاؤں سے نوازا، فرمایا کسی کے ایسے مامو جان ہے تو لے کر تو آؤ۔ قربان جاؤ آقا علیہ السلام کے صحابہ کا عشق بھی بے مثال ہے، حضور علیہ السلام کا ادب کرنا بھی ان پر جو ہے وہ بے مثال ہے، جن کی مثالیں آج ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کس انداز میں آقا علیہ السلام سے محبتیں کی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں نماز کی حالت میں اگر کتا بھی آگے سے گزرے تو صحابہ گوارا نہیں کرتے، تو پھر آقا علیہ السلام کا کوئی کوڑا کہتے یہ کیسے کوئی صحابی گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات رب العزت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا صدقہ جو آقا علیہ السلام کی ناموس پر بھونکنے والے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور جو ناموس رسالت پر پہرا دینے والے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا ان کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔